الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء آیت نمبر 23 اس کا حصہ اول. اس آیت میں محرمات کو بیان کیا گیا ہے، یعنی مرد کے لیے جن جن خواتین کے ساتھ عزت، عظمت اور حرمت کا رشتہ ہے ان کو بیان کیا گیا ہے، اور ان خواتین سے جن کا یہاں تذکرہ ہے ان میں سے کسی کے ساتھ مرد کے لیے نکاح کرنا یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے. یہ حرمت کا معنی بھی ہے جناب وہ عزت، عظمت اور حرمت کے ہیں. چنانچہ ہم کہتے ہیں نا مسجد حرام، تو مسجد حرام کا عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حرام کا معنی جو عربی میں ہے وہ یہ ہے جیسے وہ ایک برا سا تصور آتا ہے. نہیں، حرام کے معنی ہوتے ہیں عزت، عظمت والا، جیسے مسجد حرام کہتے ہیں. تو یہ بھی جو حرام قرار دیے گئے ہیں اس کی بنیاد یہی ہے کہ یہ عزت والے، عظمت والے اور تعلق والے رشتے ہیں. ان سے نکاح کرنا یہ مردوں کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. اچھا، ان میں پھر دو قسم کی خواتین ہیں. ایک کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے وہ نسب کا ہوتا ہے، اور دوسری کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے وہ سبب کا ہوتا ہے. نسب کا جو رشتہ ہے وہ تو یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اور اسباب میں جو سببی رشتے ہیں ان میں سے ایک رشتہ تو وہ ہے کہ جب ایک دفعہ سبب قائم ہو گیا تو پھر وہ سبب ساری زندگی ختم نہیں ہوتا، اس لیے وہ سبب رہتا ہے تو وہ حکم بھی یعنی حرمت والا باقی رہتا ہے. اور کچھ اسباب اور سبب ایسے ہیں کہ جو کبھی قائم ہوتے ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ سبب ختم ہو جاتا ہے تو حرمت والا رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے. چنانچہ یہ جو پہلے ابتدائی جو رشتے بیان کیے ہیں یہ سارے نسب کے بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد پھر سبب کے بیان کیے جا رہے ہیں. چنانچہ جو نسب کے رشتے ہیں ان میں سب سے پہلی جو ہے وہ ماں ہے، یعنی مائیں. یہ جو لفظ ہے نا، تمہاری امہات، کے اصل جو معنی ہیں وہ اصل کے ہیں، جڑ کے ہیں، بنیاد کے ہیں. چنانچہ ماں بھی جڑ ہے، بنیاد ہے، اور اسی ماں کے اندر دادی، نانی، پردادی، پرنانی، یعنی جو بندے کے اصول ہے، جو اوپر جانے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ شرعاً نہ، کیونکہ یہ عزت والے اور عظمت والے رشتے ہیں، کسی کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور دوسرا جو رشتہ ہے وہ بنات کا ہے، بیٹی کا رشتہ ہے. یہ پیار، محبت اور الفت کا، اور یہ بھی عزت، عظمت والا رشتہ ہے. اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. تو جیسے بیٹی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اسی طرح جتنے بھی اس کے فروع ہے، پوتی ہے، پڑپوتی ہے، نواسی ہے، پرنواسی ہے، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ، بہن کا جو رشتہ ہے، یہ چاہے بڑی ہے چاہے چھوٹی ہے، دونوں میں سے کسی کے ساتھ رشتہ اور نکاح کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے. وَعَمَّاتُكُمْ، عم کہتے ہیں پھوپھی کو، یعنی باپ کی جو بہن ہے وہ عم ہے. عام طور پر اس کو عم کا اپوزٹ سمجھ کر اس کو چھچی کہا جاتا ہے. چھچی سے نکاح کرنا جائز ہے. یہ عمات، اس سے مراد پھوپھی ہے، یعنی آپ کسی کے والد کی جو بہن ہے پھوپھی. یا آج کل تو معاشرے میں خیر یہ جو پھوپھی کا لفظ ہے وہ تو ایک مذاق سا بنایا ہوا ہے لوگوں نے، جیسے پھوپھی کوئی ایک بلا ہوتی ہے. تو وعماتکم یہ بڑا عظمت والا، عزت اور احترام والا رشتہ ہے. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں. خالہ وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے ماں کی بہن ہے. اب ماں کی جو بہنیں ہیں ان میں سے، اچھا وہ بہن چاہے کون سی بھی ہو، چاہے وہ حقیقی بہن ہو یعنی ماں باپ شریک ہو، چاہے صرف باپ شریک ہو یا صرف ماں شریک ہو، کوئی بھی بہن ہے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. وَبَنَاتُ الْأَخِ، بھائی کی جو بیٹی ہے یعنی بھتیجیوں سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی بیٹی یعنی بانجی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. یہ 7 رشتے بتائے ہیں
کہ جو سارے نسبی رشتے ہیں، نسب کے ساتھ، نسب والا تعلق ہے ان کے ساتھ، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے پردہ بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا پردے والا رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہاں اگر اس کو دیکھنا بھی یعنی چہرہ ہاتھ اور آپس میں بیٹھنا گپ شپ لگانا یہ ساری چیزیں جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو نسبی رشتے ہیں وہ سارے کے سارے حلال ہے، یعنی ان سے نکاح کرنا جائز ہے، جیسے کزنز ہے، چاہے پوپی کی بیٹی ہے، چاہے جو ہے نا چچا کی بیٹی ہے، چاہے خالہ کی بیٹی ہے، چاہے جو ہے نا وہ ماموں کی بیوی ہے جس کو ممانی کہتے ہیں، چاہے چچا کی بیوی ہے جس کو چچی کہتے ہیں، یہ سارے رشتے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا شرعاً جائز ہے۔ چنانچہ جن جن سے نکاح کرنا شرعاً جائز ہوتا ہے، شریعت مطہرہ میں اس سے پردہ ہوتا ہے، یعنی اس کو دیکھنا بھی شرعاً درست نہیں ہوتا۔ تو یہ 6 رشتے تو نسب کے بتا دیے، اس کے بعد پھر سببی رشتے بتا دیے۔ سببی رشتوں میں جو رشتے ہوتے ہیں وہ رضاعت کے ہوتے ہیں۔ اب رضاعت کے بارے میں ایک تو قرآن 2 رشتوں کو بتاتا ہے، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، سگی ماں نہیں ہے، تمہیں دودھ پلا دیا تو دودھ پلانے سے وہ تمہاری رضائی ماں بن گئی ہے، اور اسی طرح جس خاتون کا تم نے دودھ پیا اس کا کسی اور لڑکی نے دودھ پیا تو وہ تمہاری رضائی بہن ہو گئی ہے۔ اب یہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ حرم من الرضاعت ما حرم من النسب، اللہ تبارک و تعالی نے رضاعت سے وہی رشتے حرام کیے ہیں جو نسب سے حرام کیے ہیں۔ چنانچہ ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نسب کی بنیاد پر 7 رشتے حرام کیے ہیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح رضاعت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے وہی 7 رشتے حرام کیے، چنانچہ رضائی ماں سے نکاح جائز نہیں ہے، رضائی بیٹی سے نکاح جائز نہیں ہے، رضائی بہن سے نکاح جائز نہیں ہے، رضائی پھوپھی سے نکاح جائز نہیں ہے، رضائی خالہ سے نکاح جائز نہیں ہے، رضائی بھتیجی سے نکاح جائز نہیں ہے، اور رضائی بانجی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ جدھر آپ نے دودھ پی لیا تو دودھ پینے کے بعد جس خاتون کا دودھ پیا، ظاہری بات ہے وہ خاتون ماں بن گئی ہے رضائی، اور اس کے جو شوہر ہے وہ رضائی باپ بن گئے۔ تو اب جب وہ باپ اور جو ہے نا ماں بن گئے تو یہ رضائی ماں ہو گئی ہے، اور اس خاتون کے شوہر کا جو بھائی ہے وہ کی جو بہن ہے وہ پھوپھی بن گئی، اور جو رضائی ماں کی بہن ہے وہ خالہ بن گئی ہے، اور اس شوہر کے بھائی کی جو بیٹی ہے ظاہری بات ہے وہ بھتیجی بن گئی ہے، اور جو ہے نا دوسری بانجی بن گئی ہے۔ تو یہ جو ہے نا ان رشتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور آخری رشتہ جو سبب کی بنیاد پر ہے وہ یہ ہے کہ جس خاتون سے تمہارا نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد اس کی جو ماں ہے جس کو ہم ساس کہتے ہیں، ساس سے بھی کسی بھی صورت میں نکاح جائز نہیں ہے۔ کوئی خاتون نکاح میں آ گئی ہے، آنے کے بعد چاہے اس کی رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، چاہے وہ شوہر کے گھر آئی یا نہیں آئی، دونوں صورتوں میں وہ جو ساس ہے اس کے ساتھ تقدس کا رشتہ قائم ہو گیا، اس کے ساتھ عظمت کا رشتہ قائم ہو گیا، ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے وہ ماں بن گئی ہے۔ اگر رشتہ ختم بھی ہوتا ہے تب بھی اس کی ماں سے نکاح، اگر رشتہ رہتا ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے سبب بھی قائم ہے، لیکن اگر رشتہ ختم بھی ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کے ساتھ ماں، اور ماں کا جو لفظ ہے یہ بڑا تقدس والا لفظ ہے، لہذا اس کے ساتھ وہ والا رشتہ تھوڑی دیر کے لیے بھی قائم ہو گیا تو تا حیات جو ہے نا چاہے بیوی کو رکھتا ہے یا بیوی کو چھوڑتا ہے، اس کی ماں سے کسی بھی صورت میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ وہ رشتے آگے پھر جو ہے نا کچھ اور رشتے بھی بتائے جا رہے ہیں، لیکن یہ رشتے بتائے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے حرمت، حرام کی گئی ہے، علیکم تم پر، یہ حرمت یہ فعل ہے،
اور یہ سارے ایک ایک کر کے واو عطف کے ساتھ یہ اس کا فاعل بن رہا ہے. امہاتکم تمہاری مائیں. یہ حرمت بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، اور حرام کی گئی ہے تمہاری بہنیں. وعماتکم اور پھوپھیاں تمہاری. وخالاتکم اور وبنات الاخ اور بھائی کی بیٹی، جس کو ہم اپنی زبان میں بھتیجی کہتے ہیں، بھتیجی سے. وبنات الاخت اور بہن کی بیٹی، اور بہن کی جس کو ہم اپنی زبان میں بانجی کہتے ہیں. وَأُمَّهَاتُكُمْ اور تمہاری وہ مائیں اللاتی جنہوں نے ارضعنا دودھ پلایا کم تمہیں. وَأَخَوَاتُكُمْ اور بہنیں تمہاری من الرضاعت رضاعت سے، یعنی رضاعت کی نسبت سے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں، ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. ساس اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا پانی سے. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا اور پھر دو رشتے بنائے، ایک نسب کا رشتہ بنایا، ایک سسرال کا رشتہ بنایا. تو جو سسرالی ماں یعنی وہ ماں بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ پھر تا حیات نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا. حرمت علیکم میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو رشتے جو اللہ نے جن سے نکاح حرام کیا ہے ان سے پردہ نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح حلال ہے ان سے پردہ ہے، ان کو دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے. ان کے ساتھ بے تکلفی کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہاتھ ملانا یہ شرعاً درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.